الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، فتح مکہ کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر بات ہوئی، جس کے اندر اسلام سے پہلے مکہ کی حالت پہ ہم نے مضمون پڑھا تھا، اور آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق سنایا اور فتح مکہ کی کہانی، تو وہ میں آپ کے سامنے اپنے مضمون میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے کفر کی وہ کالی اور محیب رات جس نے صدیوں سے بطحا کی وادیوں کو شرک کی ظلمتوں میں قید کر رکھا تھا۔ خانہ کعبہ جو کبھی رب واحد کی عبادت کا مرکز تھا، اس کے در و دیوار 360 بتوں کے بوجھ تلے کرہ رہے تھے۔ انسان پتھروں کے آگے سجدہ ریز تھا اور انسانیت اپنی ہی ذلت پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ ایسے میں کوہ صفا کی چوٹی سے ایک ایسی صدا گونجی کہ جس نے کائنات کے جمود کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کوئی عام آواز نہ تھی، وہ اس ہستی کی پکار تھی کہ جس کے مبارک لبوں سے 40 برس تک کبھی جھوٹ کا ذائقہ نہ چکھا تھا۔ وہ صادق الامین ہستی تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تنے تنہا کھڑے ہو کر فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے، تو گویا وقت کی تنابیں کھنچ گئیں۔ یہ محض چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسی ضرب خلیل تھی جس نے مکہ کے ہر باطل خدا، ہر متکبر سردار اور ابلیس کے ہر تخت کو لرزا کر رکھ رکھا تھا۔ ایک اکیلا وجود جو سامنے صدیوں پرانا شرک کا بکھرا ہوا خونخوار سمندر، مگر اس ایک صدائے توحید میں وہ جلال تھا کہ باطل کے ایوانوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ اور پھر وہ چشم فلک نے وہ دردناک منظر دیکھا جس پر آج بھی فرشتوں کے دل تڑپ جاتے ہیں اور عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ مکہ جس کی گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارتی تھیں، اچانک خون آشام درندوں کی بستی بن گئی۔ کل تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں اور دیانتوں کی قسمیں کھاتے تھے، آج صرف اس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی کبریائی کا علم بلند کیا تھا۔ توحید کا یہ اعلان مکہ کے سرداروں کے سینوں میں خنجر بن کر اترا۔ رشتے ناطے ٹوٹ گئے، چچاؤں نے خون سفید کر لیے، اور مکہ کی زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین وطن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیوانوں پر تنگ کر دی گئی۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، طائف کی وادیوں میں توحید کے اس عظیم علمبردار کو اس بے دردی سے پتھر مارے گئے کہ نالین مبارک لہو لہان ہو کر قدموں سے چپک گئے۔ شیب ابی طالب کی وہ معصوری یاد کیجئے جب 3 سال تک اس نبی مہربان اور اس کے مٹھی بھر جانثاروں نے بھوک اور پیاس کی وہ شدت سہی کہ درختوں کے سوکھے پتے چبا کر دن گزارے، اور بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی چیخیں مکہ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی، مگر پتھر دل کافروں کو رحم نہ آتا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ پتھر، یہ تانے یا جلا وطنی کا کرب، یہ بلال کی پیٹھ پر دھکتے ہوئے انگارے، یہ خباب کے سینے پر جلتی ہوئی ریت، اور سمیہ کے جسم میں اترنے والا ظالم نیزہ، یہ سب قربانیاں کس لیے تھیں؟ یہ سب صرف اس لیے تھا کہ میرے اور آپ کے تاریک سینوں میں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہو سکے۔ اس کلمہ کی قیمت
اس مقدس خون سے ادا کی گئی جو مکہ اور طائف کی وادیوں میں بہا، اور ان آنسوؤں سے چکائی گئی جو شب کے اندھیروں میں سجدوں میں گرے۔ آج اگر ہمارے دلوں میں رب واحد کی محبت دھڑکتی ہے تو یہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے پناہ قربانیوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے شرک کے اس گڑھ میں مسکراتے ہوئے برداشت کر لی۔ خدا را اس توحید کی قدر کیجئے، اس کلمے کو اپنی جان اور سانسوں سے زیادہ عزیز رکھیے، کیونکہ یہ کلمہ ہمیں وراثت میں یوں ہی مفت نہیں مل گیا۔ اس کی بنیادوں میں محمد عربی کے جگر کا خون اور ان کے عاشقوں کی تڑپتی ہوئی آہیں اور سسکیاں دفن ہیں۔ یہ مکہ تھا، وہی مکہ جہاں کبھی احد احد کی صدائیں مار کھا کر گونجتی تھیں، جہاں پتھر برستے تھے، جہاں صدیوں سے شرک کا گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی گلیاں کبھی نبی رحمت کے لہو سے رنگین ہوئیں، جہاں طائف کے پتھر برسائے گئے، جہاں ظلم و جبر کے اندھیرے چھائے رہے، جہاں ہر صبح ایک نئی اذیت، ہر شام ایک نیا زخم نازل ہوتا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں ایک معصوم جانثار بلال حبشی کو انگاروں پر لٹایا گیا، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اے بلال، اب بھی زبان سے پلٹ جا، اب بھی ہمارے معبودوں کو سجدہ کر لے، اب بھی اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیے۔ لیکن اس دھکتے انگاروں پر ایک جسم تڑپتا تھا، اور ہر تازیانے کے جواب میں صرف ایک صدا آتی تھی، احد احد احد۔ یہ ظلم کی وہ انتہا تھی جسے دیکھ کر خود ظلم بھی شرم سے منہ چھپانے لگا، مگر جس دین کی بنیاد صبر اور استقامت پر رکھی گئی تھی، اس دین کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا۔ جب دشت مکہ کی گلیاں سمیہ کی چیخوں سے گونج رہی تھی، جہاں سمیہ نے اپنے لہو سے حق کی گواہی لکھی، جہاں خباب، عمار اور یاسر کی چیخیں سنائی گئیں، مگر حق کی صدا ہمیشہ بلند رہی، احد احد احد۔ لیکن یہ ظلم کی رات طویل ہو چکی تھی، اب ہجرت کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے، وہ چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا تھا آج غم زدہ تھا، وہ زبان جو ہمیشہ رحمت کے موتی بکھیرتی تھی آج بے ساختہ کہہ رہی تھی، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہجرت نہیں تھی، یہ ایک نئے عہد کی ابتدا تھی۔ باطل کا سورج جلد غروب ہونے والا تھا، اور حق کی روشنی پوری دنیا پر چھا جانے والی تھی۔ وہ دن قریب تھا جب یہی نبی اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہونے والا تھا، اور وہ دشمن جو آج تنزیہ ہنستے تھے کل اسی نبی کے قدموں میں جھکے نظر آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ 8 ہجری کا وہ روشن دن، چشم فلک نے تاریخ انسانیت کا وہ محیر العقول اور دلدوز منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہ زمین کے سینوں پر کبھی پہلے گزری تھی، نہ تا قیامت کبھی نظر آئے گی۔ تصور کی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھیے کہ مکہ کی وہی سنگلاخ وادیاں جہاں کبھی لا الہ الا اللہ کہنے پر خون کی ندیاں بہائی جاتی تھیں، آج 10,000 قدسیوں کے تکبیر کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ یہ دنیا کا کیسا انوکھا فاتح ہے جو کسی جابر اور متکبر بادشاہ کی طرح گردن اکڑا کر نہیں بلکہ ایک مجسمہ عجز و نیاز بن کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، اور رب ذوالجلال کے حضور تشکر اور بندگی کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جھکا ہوا ہے، اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہیں، اور مبارک لبوں پر سورۃ الفتح کی تلاوت جاری ہے۔ یہ خون کی پیاسی تلواروں کی نہیں محبت بلکہ محبت اور آنسوؤں کی فتح کا دن تھا۔ وہ کعبہ جو صدیوں سے بتوں کی آماج گاہ بن چکا تھا،
جہاں 360 بت نصب تھے، جہاں ہر صبح شرک کی گھنٹیاں بجتی تھیں، آج اس کا مقدر بدلنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مگر وہ چھڑی کسی فاتح کی تلوار نہیں تھی، وہ چھڑی اللہ کے حکم کا اشارہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت پر چھڑی مارتے جاتے اور زمین بوس وہ بت ہوتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ اعلان کرتی جو تاریخ کے ہر لمحے پر کندہ ہو گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ ہر بت کانپ رہا تھا، ہر باطل تھر تھرا رہا تھا، ہر صنم خاک میں مل رہا تھا، اور وہ مکہ جو کبھی شرک کی آماد گاہ تھا، آج توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پھر وہ گھڑی آئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب ذرا حرم کے صحن میں کھڑے اس ہجوم پر نظر ڈالیے، یہی وہ مکہ کے جابر سردار اور متکبرین ہیں جنہوں نے 13 سال تک اس نبی مہربان کو خون کے آنسو رلایا۔ آج یہ سب سرنگو کھڑے کانپ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں موت کا خوف ناچ رہا ہے، ان کے سامنے بلال کی وہ پیٹھ بھی ہے جس پر دھکتے ہوئے انگارے رکھے گئے، خباب کے سینے کے وہ زخم بھی ہیں جو جلتی ریت پر سلگائے گئے، اور شیب ابی طالب کی وہ بھوک بھی ہے جس میں معصوم بچے بلکتے رہے۔ آج انتقام کا دن تھا۔ عرب کا دستور تھا کہ کوئی فاتح جب شہر میں داخل ہوتا، مردوں کی گردنیں اڑا دی جاتی اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا۔ قریش کے دل سینوں میں دھڑکنا بھول چکے تھے، نگاہیں زمین میں گڑی تھیں۔ آج تو خون کا بدلہ خون لیا جائے گا، آج ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مگر قربان جائیے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جلال نبوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نگاہ کرم اٹھاتے ہیں، اور ان لرزتے کانپتے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے قاتلوں اور ظالموں سے پوچھتے ہیں، اے قریش، تم کیا گمان کرتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ خوف سے لرزتی ہوئی آوازوں میں وہ ہجوم پکارتا ہے، اخ کریم وابن اخ کریم۔ آپ ایک کرم کرنے والے بھائی ہیں اور ایک کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ان میں وہ بھی تھے کہ جن کے نام کے ساتھ خون کی بو آتی تھی، جن کے چہرے پر بے شمار شہیدوں کا لہو چیخ رہا تھا، جن کے ہاتھوں نے اسلام کے چمکتے ستاروں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، جنہوں نے نبی رحمت کو سب سے زیادہ بڑے دکھ دیے تھے۔ وحشی قاتل حمزہ، وہی وحشی جس کا ہاتھ لرزتا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا، سید الشہداء حضرت حمزہ کا قتل۔ وحشی وہ شخص تھا جس کا نام ہی اذیت دیتا تھا، جس کا ہر سانس مسلمانوں کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھاتا تھا۔ کیا وہ معافی کے قابل تھا؟ کیا وہ وہی چہرہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے؟ وحشی دربار نبوت میں پہنچا، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب، الفاظ حلق میں اٹکے ہوئے، اور لرزتی ہوئی زبان سے صرف اتنا کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے لیے بھی معافی ممکن ہے؟ یہ سوال تھا یا زلزلہ؟ یہ قیامت کا منظر تھا، اور پھر وہ لب ہلے جن کے الفاظ صدیوں کی نفرت مٹا سکتے تھے، وہ زبان حرکت میں آئی جو دشمنوں کو دوست بنا سکتی تھی۔ وحشی، اسلام قبول کر لو، تمہارا ماضی معاف ہے۔ آج محبت نے نفرت کو رون ڈالا، آج رحمت نے انتقام کو دفن کر دیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا وہ صرف مکہ کے فاتح نہیں، وہ انسانیت کے فاتح ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل، فرعون مکہ کا بیٹا، وہی اکرمہ جس کا باپ ابو جہل تھا، جس کے گھر میں اسلام کے لیے صرف زہر اگلا جاتا تھا، جس کی تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف بے نیاز رہتی تھی، جس کے نیزے ہمیشہ رحمت للعالمین کے خلاف اٹھتے تھے۔
وہی کرما آج بھاگتا پھر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے جرم بہت بڑے تھے، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون تھا، نرخرے میں اسلام دشمنی کی آگ تھی، لیکن اس کی بیوی ام حکیم وہ ایک لمحے کے لیے دربار نبوت میں آئی۔ اے اللہ کے رسول، اگر اکرمہ اسلام قبول کر لے تو کیا اس کو بھی امان ملے گی؟ صحابہ سکتے میں تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو مکہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن وہی آواز، وہی نرم لہجہ، وہی رحمت للعالمین کا جواب، ہاں اسے بھی امان ملے گی۔ یہ سننا تھا کہ کرما کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑتا تھا آج اسلام کی گود میں آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا، اے اللہ کے رسول، آج کے بعد میں اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لڑوں گا۔ اور تاریخ نے دیکھا وہ اکرمہ جس کی تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف چمکتی تھی، آج وہی تلوار اسلام کی سربلندی کے لیے چلنے لگی۔ حبار بن اسود، وہ جس نے حضرت زینب کو تڑپایا تھا، یہی وہی حبار تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب پر وار کیا تھا، جس نے ہجرت کے وقت انہیں نیزے سے زخمی کیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے دیکھ کر خون کھول جاتا تھا، لیکن آج وہ دربار نبوت میں لرزتے ہوئے کھڑا تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں ندامت، ہونٹ کانپ رہے تھے، زبان سے بامشکل نکلا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے بھی معافی ممکن ہے؟ سوال کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا، صحابہ حیرت میں تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو تڑپایا تھا، لیکن پھر وہی لہجہ، وہی الفاظ، وہ رحمت کی آخری حد پار کر گئے۔ حبار، اسلام قبول کر لو، تمہارا ماضی معاف ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہی نبی تھا جس کے چہرے پر لہو بہایا گیا، یہ وہی نبی تھا جس کی بیٹی کو اذیت دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ فتح مکہ نہیں تھی، یہ رحمت کی فتح تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ واہ